قالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. اللہ نے فرمایا اتنی یاد جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ زمین پر میں نے آدم کو بھیجنا ہے. فرشتوں کی کام معلوم اور تیری کاپی کھولتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اللہ کی اتنی تصویر کرتے ہیں، اتنی تصویر کرتے ہیں. ہر وقت ہر فرشتہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. ہر وقت ہر فرشتے کا یہ وظیفہ ہے، وہ یہ کہتا رہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے مولا تیری ذات. اس کے علاوہ اور کوئی جملہ نہیں ہے. اب آخری نماز میں کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ساری تعریفیں تیری ہی ہیں. ہم پانچ وقت ہر نماز میں یہ کہتے ہیں مولا پاک ہے تیری ذات. رب کہتا ہے میرے بندوں اگر تم مجھے پاک نہ بھی کہو تبھی میں پاک ہوں، اگر تم میری تعریف نہ بھی کرو تب بھی میری تعریف ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، پاکی ہے مولا تیرے لیے اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. رب کہتا ہے تعریفیں میرے لیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر تم مجھے پاک نہ کہو میں تو ہوں ہی پاک، بلکہ میری رحمت جس پہ پڑتی ہے میں اسے بھی گناہوں سے پاک کروا دیتا ہوں. رب یہ کہتا ہے بندو تم ہر روز ہر نماز میں مجھے پاک کرتے ہو، میری تعریف کرتے ہو، تم اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تمہیں میں نے اپنی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کسی بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی تعریف کرنا یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے. ہر بندہ اس کی تعریف نہیں کر سکتا. دنیا داری کا معاملہ سامنے رکھنے کسی بڑی آدمی کے پاس چلے جائیں تو جو بات مجمع میں بندہ نہیں کر سکتا وہ بڑے آدمی کے سامنے جا کے اس کی شان کے مطابق تعریفی کلمات نہیں کہہ سکتا. لیکن یہ بندے کا کمال دیکھیں، رب نے اس کے لیے کمال دیا ہے کہ یہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی تعریف کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ تجھ پہ میرا کرم ہے کہ میں نے تجھے اپنی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ پھر تو کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھے کہتے تو پاک ہے، میں تو پاک ہوں ہی، لیکن جب میرے بندے مجھے پاک کرتے ہیں تو میں اپنی رحمت سے انہیں گناہوں سے پاک فرماتا ہوں. یہ ہے کرم اس کا اپنے بندوں کا، یہ فضل ہے اس کا. اور پھر فرشتے ایک نہیں دو نہیں، آسمان کے فرشتے، زمین کے نہیں. میں زمین کے فرشتوں کی بات نہیں کرتا. ہر بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. ایک دن میں ایک بندے کے ساتھ 20 فرشتے ہوتے ہیں. اصل کے وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، 10 فرشتے جاتے ہیں 10 پر. ہم نے تو آج تک یہ سنا ہے ایک بھائی کتنے پہ ایک بھائی میں باقی میں کبھی نہیں آج فرشتے کون سے فرشتوں کی تعداد. اہل آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کے بارے میں میرے آپ کو کیا بتا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث، امام مسلم نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. سرکار فرماتے ہیں میں نے آسمان کی چرچراہٹ کی آواز سنی. جب کسی چیز پہ کوئی بدبی چیز پڑتی ہے تو اس چیز سے آواز پیدا ہوتی ہے. آپ گھر میں یہ جا کے تجربہ کر لیں، اپنی چارپائی پر عدد سے زیادہ وزن ڈال لیں. اگر ایک چارپائی پر 2 بندے بیٹھنے کی اجازت ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ 3 یا 4 بٹھائیں گے تو اب چارپائی سے آواز پیدا ہوگی. اور وہ آواز پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی وہ جو چارپائی ہے اس سے زیادہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن آسمان جو رب نے بنایا ہے، جس آسمان کو اللہ تعالیٰ کے 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. دیکھ آسمان ایسے نہیں چڑھا ہوا، چڑھا سکتا ہے مقادر ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. وہ جو حاملین عرش ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور وہ جو اس کے ارد گرد ہیں. حاملین عرش جنہوں نے رب کے عرش کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور من حولہ جو اس کے ارد گرد ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون
چرچراہٹ کی آواز میں محمد زمین پر سن رہا ہوں. آقا یہ آواز کیوں پیدا ہوئی؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ آواز ہے اللہ کے آسمان پر. ایک چار بارش کی جگہ، ایک بارش کی جگہ اور چار اوپر کا ذکر ہے. جگہ اتنی باقی نہیں ہے جس جگہ پر اللہ کے فرشتے نے سجدہ نہیں کیا ہو. اب اللہ کے عرش پر اور آسمانوں پر اللہ کے فرشتے قیامت تک، کچھ فرشتے ہیں جو قیامت تک رکوع میں رہیں گے، کچھ فرشتے جو قیامت تک قیام میں رہیں گے، کچھ ایسے ہیں جو قیامت تک سجدے میں رہیں گے. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آسمان پر اور اللہ کے عرش پر اتنی تعداد ہے فرشتوں کی کہ وہ سجدہ